اللہ کریم اس رنگ میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ محفل کی زینت ہیں حضرت مولانا قاری محمد بلال صاحب، حضرت مولانا محمد سراج صاحب، محمد رمضان پروانہ صاحب، حضرت مولانا محمد ساجد رزاق صاحب اور بہت ساری علماء کرام اس وقت محبت اور ذوق اور پیار کے ساتھ یہاں خطیب مسجدوں سے نکل کے اپنے محبوب خطیب کو سننے کے لیے آئے۔ اتنے سارے علماء کا یہ اجتماع اور اتنے سارے اچھے اچھے خطیب سارے اکٹھے ہیں، اس لیے کہ جس شخصیت کو ابھی میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں، موضوع تو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جس پہ حضرت نے گفتگو فرمانی ہے عظمت صحابہ و اہل بیت، عظمت صحابہ و اہل بیت۔ یہ حضرت علامہ نوید اختر سیالوی صاحب حضرات کی خواہش کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کو اللہ نے کیا عظمت عطا فرمائی ہے، اس حوالے سے اس شخصیت کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں جو بولتے ہیں تو موتی رولتے ہیں، لفظوں کی خوبصورتی بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایمان اور عشق کی جولانیاں بھی اللہ نے نصیب فرمائی ہیں، الفاظ اور اس کا رکھ رکھاؤ بھی اللہ نے نصیب فرمایا ہے، آداب کے پورے تقاضے بھی اللہ نے نصیب فرمائے ہیں، اللہ پاک نے نسبت بھی عظیم عطا فرمائی ہے، فاروق اعظم کے دروازے کے گدا ہیں اور غوث اعظم کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ اس شخصیت کا دعوت خطاب دینے لگا ہوں جنہیں اللہ نے عظیم عزتوں سے نوازا ہے، پیار اور محبت سے اللہ رسول کا نام بلند کیجیے، اور اس خوبصورتی میں انہی محبتوں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہر دل عزیز خطیب نقطہ مبلغ یورپ حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد عمر فیض صاحب قادری، آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ قادری شاہ جلال کے ساتھ منصب پہ تشریف فرما ہو اور ممبر خطابت پہ تشریف لائیں، نعرے کی گونج میں اللہ رسول کا نام بلند کیجیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، علماء اہل سنت، جماعتی اہل سنت، بزم غوثیہ سلطانیہ، حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عمر فیض صاحب قادری۔ الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
یہ ان کی کرم نوازی ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے، وہ میری نظر میں رہتے ہیں، یہ ان کی کرم نوازی ہے، وہ میری نظر میں رہتے ہیں، آنکھوں میں تصور ہے ان کا، دل اور جگر میں رہتے ہیں، آنکھوں میں تصور ہے ان کا، دل اور جگر میں رہتے ہیں، یہ ان کی کرم نوازی ہے، وہ میری نظر میں رہتے ہیں، کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، کعبہ کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں، بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں، کعبہ کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں، بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں، یہ ان کی کرم نوازی ہے، وہ میری نظر میں رہتے ہیں، آنکھوں میں تصور ہے ان کا، دل اور جگر میں رہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ لائق صد احترام گلشن سلطان العارفین، یادگار اسلاف، پیکر خلوص، شیخ طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ ندیم سلطان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیکر اخلاص و محبت، استاذ العلماء، خطیب اسلام، شیر المقال، خوشگلو و خوشرو برادر محترم حضرت علامہ غلام محمد چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، استاذ العلماء، شاہین اہل سنت،
خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ قاری محمد اشتیاق قادری صاحب زید مجدہ، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے عظیم لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر عزیز خطیب اسلام حضرت علامہ نوید اختر سیالوی صاحب اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پہ کثیر علماء کرام موجود ہیں، کہ جن کے اسماء گرامی لیے جا سکتے تھے، لیکن چونکہ وقت متحمل نہیں ہے، ان کی موجودگی ہم سب کے لیے باعث برکت، اور ان کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جام جم ہے، یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے، یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، ایک سے ایک بڑھ کے شخصیت موجود ہے۔ اللہ پاک ان تمام علماء کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اور ہم سب کو ان کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی صدارت ہے ان کے لیے اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے انہیں بچپن سے اس عمر تک دیکھا ہے، بہت بڑے آستانہ کے صاحبزادہ ہیں، مگر نمود و نمائش سے پاک رہتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ حسن کے 100 لباس ہیں پھر بھی مطمئن نہیں، حسن کے 100 لباس ہیں پھر بھی مطمئن نہیں، اور عشق پہن کے مست ہے ایک دریدہ پیرہن۔ حسن کے 100 لباس ہیں پھر بھی مطمئن نہیں، حسن کے 100 لباس ہیں پھر بھی مطمئن نہیں، اور عشق پہن کے مست ہے ایک دریدہ پیرہن۔ اللہ پاک ان کے فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا وہ ذو جہتین ہے، اس کے 2 پہلو ہیں، ایک کا تعلق حضور کے گھر والوں کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق حضور کے در والوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نسبت عظیم بنا دیتی ہے، ہمارا یہ اسلامی تصور ہے جو قرآن حکیم نے ہمیں سکھایا کہ نسبت عظمت دیتی ہے۔ اہل سنت اہل نسبت ہیں، اور اہل نسبت ہی اہل جنت ہے، قرآن حکیم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، جوتا اگر آپ کے اور میرے پاؤں میں ہو تو ہمارے ساتھ نسبت پا کے اتنی حقیر شے بن جاتا ہے کہ مارنا تو الگ رہا، کسی کو صرف دکھا دیں تو اس کی توہین ہو جاتی ہے۔ جوتا اگر آپ کے اور میرے پاؤں میں ہو اتنی حقیر شے بن جاتا ہے ہمارے ساتھ نسبت پا کے کہ مارنا تو الگ رہا، کسی کو دکھا دیں تو اس کی توہین ہو جاتی ہے۔
لیکن قرآن بتاتا ہے کہ یہی جوتا اگر پیغمبر کے قدموں میں چلا جائے تو فرشتے ادب سے سر پہ اٹھا کے چلتے ہیں. قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جوتا اگر پیغمبر کے قدموں میں چلا جائے تو فرشتے ادب سے سر پہ اٹھا کے چلتے ہیں. تابوت سکینہ کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں. وہ ایک صندوق تھا، اس میں ایک نبی کے نالین بھی ہیں. جو مرضی یہ تفسیر اٹھا لیں، نبی کے نالین بھی ہیں، مگر قرآن میں اللہ کہتا ہے تحملہ الملائکہ کہ فرشتے اسے سر پہ اٹھا کے چلتے ہیں. تو نسبت عظیم کر دیتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا آل رسول، آل تو ہر گھر میں ہے، تو یہ کس کی نسبت ہے کہ اس نے آل کو ہر آل سے بلند کر دیا. جب کہتے ہیں اصحاب رسول، سنگی بیلی تو سب کے ہیں، کس کی نسبت ہے کہ اس نے اصحاب کو ہر صحابی سے بلند کر دیا، یعنی ہر صحبت والے سے بلند کر دیا، ہر سنگی سے بلند کر دیا. اللہ رب العزت نے تو فیصلہ کر دیا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا وہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں. معیت مصطفیٰ کو بیان کیا، وہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ کیا ہے. جتنے آج ٹائٹل ہم استعمال کرتے ہیں وہ سب کچھ تھے، سب کچھ تھے. علامہ بھی تھے، محدث بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، عارف بھی تھے، غوث بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، مگر ان کا تعارف اس انداز سے نہیں کرایا. جب یار کا نام لیا تو فرمایا ان کا تعارف اتنا کافی ہے کہ یہ یار کے ساتھ رہتے ہیں. والذین معہ، یہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس بے مثل کی سنگت نے انہیں بے مثل کر دیا، اس بے نظیر کی سنگت نے انہیں بے نظیر بنا دیا. والذین معہ، فرمایا سارے عہدے اور ساری پوسٹیں اس میں گم ہو جاتی ہیں جب یہ کہہ دیا کہ یہ حضور کی سنگت والے ہیں. انہیں ہم پہچانتے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں یہ صحابی ہیں. اور صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جو حالت ایمان میں من لقی النبی مؤمنا بہ، جو حالت ایمان میں تاجدار کائنات کی زیارت کر لے، مات علی الاسلام، اور اسلام پہ فوت ہو جائیں، بس وہ صحابی ہے. تو حالت ایمان میں حضور کی زیارت کر لے وہ صحابی ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہم جتنی بندگی کر لیں سب کچھ بن سکتے ہیں اور صحابی نہیں بن سکتے. صحابی نہیں بن سکتے. کیوں؟ صحابی عملوں سے نہیں بنتا، دیدار مصطفیٰ سے بنتا. صحابی عملوں سے نہیں بنتے. اگر صحابی کثرت جہاد سے بنتے تو آپ کو کشمیر میں کئی صحابی مل جاتے. اگر صحابی کثرت تبلیغ سے بنتے آپ کو رائے ونڈ میں کئی صحابی مل جاتے. اگر صحابی کثرت طواف سے بنتے آپ کو مکہ کے ہر گھر میں کئی صحابی مل جاتے. مگر اللہ کی آواز آ رہی ہے، نادان اس حقیقت کو پہچان کہ صحابی عبادت خدا سے نہیں دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. صحابی عبادت خدا سے نہیں زیارت مصطفیٰ سے بنتا. زندگی بھر کے سجدے، زندگی بھر کی ریاضتیں اور زندگی بھر کی تبلیغ دین تمہیں وہ مقام نہیں عطا کر سکتی جو دیدار مصطفیٰ عطا کرتا ہے. دیدار مصطفیٰ عطا کرتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اس پر جب میں نے غور کیا تو مجھے ایک اور نقطہ نظر آیا کہ صحابی کیوں اتنے ممتاز ہیں، کیوں اتنے ممتاز؟
اس لیے کہ یہ حضور کے سامنے بیٹھتے تھے، یہ تاجدار کائنات کو تکتے رہتے تھے اور حضور انہیں تکتے رہتے تھے۔ اور آپ اگر غور کریں تو جب بندہ دیکھتا ہے نا دوسرے کو تو اس کی آنکھوں میں اس کی اپنی تصویر بن جاتی ہے۔ عکس بنتا ہے آنکھوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا عکس آپ کی آنکھوں میں بنتا ہے۔ فرمایا ان جیسا کون ہے جو مصطفیٰ کی پتلیوں میں رہتے ہیں اور مصطفیٰ ان کی پتلیوں میں رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو حضور کی پتلیوں میں رہتے ہیں، ان کے پیکر مصطفیٰ کی پتلی میں، حضور کا پیکر ان کی پتلی میں۔ ان جیسا کون ہے؟ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ جب امام الانبیاء کا وصال ہو گیا، ایک شخص حضور کی زیارت کے لیے دور دراز علاقے سے آ رہا تھا، ابھی زیارت نہیں کی تھی حضور کی۔ جب مدینہ میں پہنچا نا تو مدینہ اجڑا ہوا نظر آیا، ہر گھر ویران۔ ایک بندہ ملا، پوچھا کیا ہے، مدینہ کی حالت کیوں ہے؟ ان کی چیخ نکلی، کہا جس یار کو دیکھ کے جیتے تھے وہ چلا گیا۔ 3 دن ہو گئے امام الانبیاء وصال فرما گئے، اجنبی ہم تو لٹ گئے۔ وہ بھی رو پڑا، کہنے لگا میں انہی کو تو تکنے آیا تھا، میں نے دیکھا نہیں رخ مدحا، انہی کی زیارت کے لیے آیا تھا، اے افسوس میرا مقدر۔ انہوں نے کہا آج حضور کی تدفین ہو رہی ہے، آج جسد نبوت لحد میں اتارا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا، جلدی جاؤ مسجد نبوی کی طرف، شاید تیرا کام بن جائے۔ اس کا نصیب دیکھیے، امام الانبیاء لحد میں اتارے جا چکے تھے اور پائے مقدس کی طرف سے سلیں رکھی جا چکی تھی، صرف ابھی چہرے پر نہیں آئی تھی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے دیکھ لیا اجنبی ہے، اسے کبھی حضور کی مجلس میں نہیں دیکھا، کہا راستہ بناؤ، آؤ دیوانے حضور کی زیارت کر لو۔ اس کا مقدر دیکھیے، وہ آیا تاجدار کائنات کی قبر پر تھوڑا سا جھکا اور قبر میں لیٹے ہوئے رسول کی صرف ایک جھلک تک کے پیچھے امام الانبیاء کے غلاموں ہر محدث نے اس بندے کو صحابی لکھ دیا۔ کہ دنیا بھر کے غوث اور ولی اس صحابی کی گرد راہ کو نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ دیدار مصطفیٰ اتنی بڑی دولت، تاجدار کائنات کو دیکھ لینا اتنی بڑی دولت، جنہیں یہ نصیب ہو گئی ان جیسا کوئی نہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، لوگوں نے کیا سمجھا صحابی کا مقام کیا ہے؟ آج لوگ منہ کھول رہے ہیں۔ غوث اعظم جیسا ولی فرماتا ہے حضرت تو ہو کے آئے ہیں، آج بھی ان کی شان و نمایاں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر در رہے گزارے، اگر در راہ گزرے حضرت معاویہ نشینم۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر در راہ گزرے حضرت معاویہ نشینم، وگرد سمے اس جناب من، وگرد سمے اس پہ جناب برمن افتاد باعث نجات میں خلاصہ۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میں کسی راستے میں بیٹھ جاؤں، غوث اعظم فرماتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر گزرے اور ان کے گھوڑے کے سموں سے مٹی اڑ کے عبد القادر پہ پڑ جائے، میں اپنے جنتی ہونے کے لیے یہی کافی سمجھتا ہوں۔ میں اس دور کے سارے پیر غوث اعظم کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دوں۔ ہم قادری ہیں،
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے سامنے کس کی حیثیت کہ جن کے در کے ٹکڑے کھائے بغیر کوئی ولی ولی رہتا نہیں ہے. میرا یہ عنوان نہیں ورنہ میں ثابت کر دوں آپ. غوث اعظم کے در کے ٹکڑے کھائے بغیر کوئی ولی ولی رہتا نہیں کہ جس غوث کا مقام یہ ہے کہ کوئی ولی بغداد جائے، بغداد شریف، اور غوث اعظم کے دربار پر حاضری نہ دے، اللہ کی عزت کی قسم اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے. یہ مقام ہے غوث اعظم. تو غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے سموں کی گرد مجھ پہ پڑ جائے باعث نجات می شناسم، میں سمجھتا ہوں میری نجات کے لیے یہ بھی کافی ہے. اور حضرت امام اعظم کے شاگرد رشید حضرت عبداللہ ابن مبارک جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت اویس کرنی افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. سوال کیا گیا، آپ جلال میں آ گئے، پر میں تو غیر صحابی کو صحابی سے کمپیئر کر رہا ہے، تو مقابلہ کر رہا ہے اس کا جو صحابی نہیں صحابی کے ساتھ. پر میں سن، اللہ کی عزت کی قسم، غبار دخل فی انف فرس معاویہ خیر من اویس. کہا جب تاجدار کائنات کی سنگت میں حضرت امیر معاویہ جہاد پر گئے تو ان کے سواری کے سموں سے جو مٹی اڑ کر حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں گئی وہ بھی ویسے کرنی سے افضل ہے. عبداللہ ابن مبارک فرما رہے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ وہ مٹی بھی ویسے کرنی سے افضل ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلْعَادِ یات دبہن فَالْمُورِ یات قدہن. اے میرے حبیب، تیرے ساتھ جو جہاد کو نکلتے ہیں ان کی سواریوں کے سموں سے جو مٹی اڑتی ہے میرے حبیب، اللہ کہتا ہے مجھے اس مٹی کی بھی قسم ہے. قرآن میں امام الانبیاء کے غلاموں، یہ تاجدار کائنات سارے صحابہ کی شان ہے. اب جنہیں چن لیا گیا ان کا مقام کیا ہوگا؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سے مجھے اپنے لیے چن لیا. حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے اپنے لیے چن لیا. اور واختار لی اصحابا، ان اللہ اختارنی، اپنے لیے رب نے مجھے چنا، اور واختار لی اصحابا، اور پھر باقی جو کائنات رہ گئی اس میں سے میرے لیے میرے صحابی چن لیے. یہ صحابیوں کا چناؤ کس نے کیا؟ اللہ نے. فرمایا میرے لیے میرے صحابی چن لیے. اور ایک اور حدیث پاک میں امام الانبیاء فرماتے ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین. اللہ پاک نے ساری کائنات میں سے میرے صحابیوں کو بلند کر دیا سوائے نبیوں اور رسولوں کے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر واختار لی اربعۃ، واختار لی اربعۃ، آقا فرماتے ہیں جو چنے ہوئے تھے میرے لیے ان میں سے پھر میرے لیے میرے 4 یار چن لیے. فرمایا میرے لیے میرے 4 یار چن لیے، صحابی چنے میرے لیے، 4 یار چنے میرے لیے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں فجعل منہم وزراء وانصارا، وہ جو میرے لیے چنے تھے انہی میں سے کچھ میرے وزیر بنا دیے، کچھ میرے مددگار بنا دیے. امام الانبیاء فرماتے ہیں کچھ میرے وزیر بنا دیے، کچھ میرے مددگار بنا دیے.
اور اس ایک اور حدیث پاک اس کے راوی ہی علی المرتضیٰ ہیں. مولا کائنات آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے مجھے فرمایا علی ان اللہ امرنی ان اتخذ ابا بکر وزیرا وعمر مشیرا وعثمان سندا وایاک ظہیرا. 4 یاروں کی بات کی. فرمایا علی اے علی میرے رب نے مجھے حکم دیا اے میرے مصطفیٰ اپنے وزارت کے لیے ابو بکر کو چن لے, مشاورت کے لیے عمر کو چن لے, سہارے کے لیے عثمان کو چن لے, مدد کے لیے علی کو چن لے. ان چاروں کو کوئی جدا کر سکتا؟ یہ 4 آپس میں بھی جدا نہیں ہوتے, آپس میں بھی جدا نہیں ہوتے, اور نہ یہ 12 سے جدا ہیں نہ یہ 5 سے جدا. میں سبیل فتوی چکوال کے ساتھ گاؤں ہے, وہاں خطاب کے لیے گیا. انہوں نے کہا یہاں ایک مناظر شیعہ آیا تھا, اس نے مثال دی ہے, کہتے یہ گھڑی دیکھو نا اس پر 12 بھی ہیں اور اس پر 5-5 کے وقفے سے 5-5 منٹ کا وقفہ ہے نا, یہ 12 ہیں اور 5 بھی ہیں. وہ یہ کہنے لگا دیکھو 12 بھی ہیں 5 بھی اور باقی 3 بھی ہیں سوئیاں. اشارہ کر رہا تھا صحابہ ثلاثہ کی طرف. 3 ہے نا یہ کہیں ٹکتی نہیں ہے. یہ کہنے لگا یہ ٹکتی نہیں ہے, یہ پھرتی رہتی ہے. دوسرے دن میرا خطاب تھا, میں نے کہا بدبخت پھر اس ماں کو بعد کیوں رکھا ہے جو 3 والی بھی ہے. ان تینوں کو ہٹا کے دکھا, نہ تجھے 12 خبر دیں گے نہ 5 خبر دیں گے. رب نے انہیں جوڑا ایسے ہیں, فرمایا ان 12 کے بغیر 3 خبر نہیں دیتے, 3 کے بغیر 12 خبر نہیں دیتے. رب نے انہیں جوڑا ایسے. اللہ. تو امام الانبیاء کے غلاموں, تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت نے یہ 4 میرے لیے چن لیے, صحابہ میرے لیے چن لی. صحابہ چنے ہوئے حضور کے لیے, پھر ان میں سے 4 چنے ہوئے حضور کے لیے. اور تاجدار کائنات نے فرمایا خیر القرون کرنی. اللہ نے اعلان کیا والعصر, مجھے زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان بڑے گھاٹے میں. اللہ نے یہ اعلان کیا. اللہ فرماتا والعصر, میرے حبیب مجھے زمانے کی قسم. اب اس پر مفسرین سوچنے لگے کس کے زمانے کی قسم, کیونکہ صرف کہا زمانے کی قسم, یہ چھوڑ دیا علماء پہ, یہ چھوڑ دیا عاشقوں پہ. خود سمجھو کس کے زمانے کی قسم, خود سمجھو کس کے زمانے کی قسم. بعض نے کہا پہلے زمانے کی قسم, بعض نے کہا پچھلے زمانے کی قسم. عاشق بول اٹھے, احمد رضا بولے, میر علی شاہ بولے, کہو نادان غور کر, جس کی زلفوں کی قسم اسی کے زمانے کی قسم, جس کے چہرے کی قسم اسی کے زمانے کی قسم, جس کی گلیوں کی قسم اسی کے زمانے کی قسم. اے میرے حبیب مجھے تیرے زمانے کی قسم, تیرے زمانے کی قسم میرے حبیب, انسان بڑے گھاٹے میں ہے. امام الانبیاء کے زمانے کی قسم نہیں, بتاؤ اور کس کا زمانہ اس لائق ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے. اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم. اور جب قسم کھائی اللہ نے, امام الانبیاء نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور میں لوگوں سن لو, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر ان کا ہے جو میرے بعد ہے, پھر ان کا ہے جو ان کے بعد ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا خیر القرون
کرنی، کرن زمانے کو کہتے ہیں، اور کرنی اس کا مطلب ہے میرا زمانہ۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، کرنی میرا زمانہ۔ حضور کے لفظوں پہ غور کریں، آقا نے فرمایا کرنی میرا زمانہ۔ کرنی ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے میرا زمانہ۔ اس کے حرف کتنے ہیں؟ اس کے حرف کتنے ہیں؟ 4 حرف ہیں، قاف 2 نقطوں والا، رے، نون اور یہ 4 حرف ہیں۔ کرنی کا معنی ہے میرا زمانہ، کرنی لفظ کے حرف بھی 4 ہیں اور مصطفیٰ کے یار بھی 4 ہیں۔ اب مناسبت دیکھیے، کرنی کا پہلا حرف قاف، مصطفیٰ کا پہلا یار صدیق، صدیق کا آخری حرف قاف۔ کرنی کا دوسرا حرف رے، مصطفیٰ کا دوسرا یار عمر، عمر کا آخری حرف رے۔ کرنی کا تیسرا حرف نون، مصطفیٰ کا تیسرا یار عثمان، عثمان کا آخری حرف نون۔ کرنی کا آخری حرف یہ، مصطفیٰ کا چوتھا یار علی، علی کا آخری حرف یہ۔ تاجدار کائنات نے فرمایا تم انہیں مجھ سے جدا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تیرے زمانے کی قسم، یعنی تیرے 4 یاروں کے زمانے کی قسم۔ کیا سمجھتے ہو یہ حادثات ہیں، اتفاقات ہیں؟ نہیں، رب نے انہیں چن لیا ہے، اور انہیں چنا تو جوڑا ایسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ غور کرو تاجدار کائنات کے غلاموں، تاجدار کائنات کے 4 یار ہیں، اور 4 کا اصلی نام اس پہ غور کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ فاروق اعظم کا اصل نام عمر، ذوالنورین کا اصل نام عثمان، مولائے کائنات کا اصل نام علی۔ سمجھ رہے؟ عبداللہ، عمر، عثمان، علی، 4 یار مصطفیٰ کے، 4 کا نام ہی عین سے شروع ہو رہا ہے۔ حادثات نہیں ہیں، چنے ہوئے ہیں، چنے ہوئے، 4 کا نام عین سے شروع ہو رہا ہے۔ اور عین کا عربی میں معنی کیا ہے؟ عین کا عربی میں 2 معنی ہیں، ایک چشمہ جہاں سے آگے نہریں نکلتی ہیں، ایک چشمہ ڈیم سمجھ لیں، ایک چشمہ، اور عین کا دوسرا معنی ہے آنکھ۔ 4 یاروں کا نام عین سے شروع ہو رہا، اور ایک معنی عین کا چشمہ، دوسرا آنکھ۔ امام الانبیاء نے فرمایا انہیں مجھ سے جدا مت سمجھنا، کوئی میری آنکھوں کا نور ہے، کوئی میرے فیض کا چشمہ ہے۔ تاجدار کائنات کے پہلے یار کا نام جو مشہور ہے، جو بولا جاتا، وہ ہے ابو بکر۔ چوتھے یار کا نام علی، علی۔ ابو بکر کا پہلا حرف الف، علی کا آخری حرف یہ، قاعدہ یہ سے شروع ہوتا ہے یا الف سے؟ یہ جو یہ کی طرف سے چلتے ہیں بدبخت، الٹے سبق پڑھاتے ہیں، وہ ہر قاعدہ الف سے شروع یہ پہ ختم۔ تاجدار کائنات نے فرمایا میرا فیض الف سے شروع یہ پہ ختم۔
تو جس نے ان چاروں کو مان لیا اسے کامل فیض مصطفیٰ نصیب ہو گیا. یہ اتفاق ہے؟ بولیے یہ اتفاق ہے؟ نہیں، رب نے انہیں چن لیا. اللہ فرماتا ہے یہ چنے ہوئے ہیں اور انہیں جدا کر ہی نہیں سکتے. ایک کو جدا کرو دوسروں کی حیثیت ختم ہوتی ہے. امام الانبیاء نے دین کی ایک عمارت قائم کی، عمارت بنائی میرے رسول نے. ان بدبختوں نے بنیادیں بھی ہٹا دی، دیواریں بھی ہٹا دی، چھت بھی اڑا دیا، صرف دروازہ لیے پھرتے ہیں. کئی دیکھا ہے کسی پاگل بندے نے بھی صرف دروازہ نہیں لگایا، دیکھا ہے کہ صرف دروازہ لگاؤ. تاجدار کائنات نے دین کی پوری عمارت بنائی تھی. امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں سنو، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا و عمر حیطانھا و عثمان سقفھا و علی بابھا. فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں اس عمارت کو گرنے نہ دینا. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر صدیق اس کی بنیادیں ہیں، میرا عمر اس کی دیواریں ہیں، میرا عثمان اس کا چھت ہے، تب جا کر علی اس کا دروازہ ہے. تو بات پلے پڑ رہی ہے. تو یہ بد نصیب لوگ جن کے پاس نہ بنیاد، جن کے پاس نہ دیوار نہ چھت، صرف دروازہ لیے پھرتے ہیں. تو چونکہ دین کی عمارت تین حصے پاس نہیں، ایک حصہ لیے پھرتے، اس لیے ان میں ولی بھی کوئی نہیں. پورا دین ہوگا تو ولایت ملے گی. نہ صرف تین والوں میں ولی، نہ صرف ایک والوں میں ولی. سمجھ رہے ہیں نا؟ نہ تین والوں میں ولی، ان میں ولی خان تو ہیں، ولی اللہ کوئی نہیں. میرے علی شاہ کس میں ہیں، غریب نواز کس میں ہیں، اعلی حضرت توسوی کس میں ہیں، مجدد رفسانی کس میں ہیں، حضور غوث اعظم کس میں ہیں. جتنے ولی ہیں سب اہل سنت میں ہیں، کیونکہ پوری عمارت ان کے پاس، پورا دین ان کے پاس، سب ولی سنیوں میں. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اور ہے تو سامنے لاؤ. مجھے کسی نے جنگ میں رکا بھیج دیا کہ حضرت لال شہباز قلندر ہمارے ہیں، چونکہ قبضہ ان کا ہے رافضیوں کا. میں نے لگا وہ بھی تمہارے نہیں، میں نے کہا وہ بھی تمہارے. اور بدبختو لال شہباز قلندر کا اصل نام ہی عثمان ہے. بولے سنیو یہ یاد رکھ، لال شہباز قلندر کا اصل نام ہی عثمان ہے، رکھا ماں باپ نے. پتہ چلا یہ خود سنی نہیں، ماں باپ بھی سنی ہے. ان کا دیوان اٹھاؤ، وہ خود فرماتے ہیں منم عثمان مروندی کہ یار خواجہ منصورم، ملامت می کنن خل کے ومن بردار بھی رقصم. کھینچ تان کے ایک نکالا تھا، وہ بھی سنیوں کا نکلا. ہر ولی سنیوں میں، ہر ولی سنیوں میں. اور لوگوں کوئی ولی مولا کائنات کے زمانے سے لے کر آج تک ولی بن نہیں سکتا جب تک علی کی پشت پہ مہر نہ لگے. رضی اللہ تعالی. جب تک مولا کائنات کی مہر نہ لگے ولی بنتا نہیں. تو مہریں لگائی کس نے؟ علی المرتضیٰ نے. اب نتیجہ دے رہا ہوں، علی المرتضیٰ کی مہر کے بغیر ولی نہیں بنتے، اور سنی کے بغیر علی کسی پہ مہر نہیں لگاتے. کیونکہ علی المرتضیٰ خود سنی ہے. علی المرتضیٰ خود سنی. سنیو تم سے بڑا خوش نصیب کون؟ تاجدار کائنات مدینہ میں رہے سنیوں میں. امام الانبیاء مدینہ میں رہے سنیوں میں.
گئے سنیوں میں، کس کے گھر لیتے ہیں؟ حضرت عائشہ شیعہ ہیں کہ سنی؟ گھر کس کا ہے؟ ام المومنین کا۔ لیٹے سنیوں کے گھر میں ہیں، ساتھ کون لیتے ہیں؟ ساتھ بھی سنی لیتے ہیں۔ اور اس گھر کی شان کیا ہے؟ اس گھر کا مقام کیا ہے؟ کسی نے عرض کی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے آپ کا، عظمت کیا ہے؟ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا۔ اے ہماری اما عائشہ، قربان تیرے نالین کی دھول پر، تجھے رب نے کیا مقام دیا؟ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا، اور بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا، اور بنا کے جنت حبیب اپنا خدا نے اس میں سلا دیا۔ امام الانبیاء رہے سنیوں میں، گئے سنیوں میں، لیٹے سنیوں کے گھر میں ہیں، ساتھ سنی ہیں، اور اب کی عزت کی قسم لوگوں قیامت کے دن اٹھیں گے بھی سنیوں میں۔